بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گزشتہ دنوں جمعے کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تھا، ڈاکٹر طاہر احمد کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، بریٹن پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، جس کے اندر عمران احمد خان نے، جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں بریٹن کے، انہوں نے ایک پٹیشن پیش کی اور جس کو باقی پارلیمنٹ کے ممبران نے بھی سراہا اور ساتھ ان لوگوں نے بھی اپنے کمنٹس دیے۔ ڈاکٹر عمران احمد خان نے وہ پورے محرکات بتائے جو احمدیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، خاص طور پہ 74 کے بعد سے جو بھٹو نے آئین میں ترمیم کی، پھر اس کا ضیاء الحق نے ایک ظالمانہ قوانین بنائے، پھر اس کے بعد سے مسلسل احمدیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان کی املاک لوٹی جا رہی ہیں، مساجد پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام تفصیل جو ان سے انہوں نے بتائی اور یہ بھی بتایا کہ یہ ظلم جو ان سے ہے یہ پاکستان گورنمنٹ کے قوانین میں شامل ہیں، یہ چیزیں جو ان سے ان کا لا بنا دی انہوں نے کہ احمدیوں کو مارنا، ان پہ ظلم کرنا، ان کی املاک لوٹنا، یہ ایک آئین کا حصہ بنا دیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے قبرستانوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، تمام چیزوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، تو عمران احمد خان نے تفصیل سے بتایا سارا۔ ناظرین یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے گا۔ The ayes have it, the ayes have it. I beg to move that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. Imran Ahmad Khan. Thank you, Mr. Deputy Speaker. I am an Ahmadi Muslim. Ahmadis are a peace-loving community whose motto is love for all, hatred for none. At the core of Islam is the belief that the only true way to serve the Lord is to serve and love His creation. It is for this reason that Ahmadis devote themselves to serving the cause of justice and humanity everywhere. Sadly, however, the Ahmadiyya Muslim community is an object of hate and suffers vicious persecution around the world. The epicenter of this hatred is Pakistan. I will give way. Can I thank the honourable member? In light of what he just said, is he aware that only yesterday another Ahmadi was murdered in Lahore in Pakistan, Dr. Tahir Ahmed, by a teenager? Does he regard it as frightening that the most radicalised and anti-Ahmadi of the community in Pakistan tends to be the young? I thank the Honourable Lady, the member for Mitcham and Morden. The tragic news of Dr. Tahir and his murder was on Friday evening, and a gunman came to their home and shot at him and his family. He sadly died immediately. His father, I understand, is still in a critical condition, fighting for his life. Other members of the family sustained gunshot injuries, and I understand they are believed to be making it through. But this is simply a sad testament to the environment of hate and intolerance that is being preached in Pakistan. And this is what I was saying, that the Ahmadiyya Muslim community is an object of hate and suffers vicious persecution around the world. But the epicenter of this hatred is Pakistan, where Ahmadis are the only religious community to be targeted by the state on the basis of their faith. Maybe in a moment or two, I'll just take a little progress, if I may. In 1974, the government of Pakistan kowtowed to the extremist hate mongers that characterize a perverted form of Islam we now sadly see in so many corners of the world. When Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto shamefully amended the Pakistan Constitution to declare Ahmadis non-Muslims. It is a tragic irony that many of the preachers of prejudice from Jama'at Islami are the political heirs of the exact same people who fought tooth and nail against the great Jinnah in his struggle to establish the state of Pakistan, wherein all Muslims, Christians, Hindus, Sikhs, Jews and others were promised the right to freedom.
Since then, increasingly more draconian measures have been inflicted upon the Ahmadiyya community, including the promulgation of Ordinance 20 in 1984 under the brutal dictator, General Zia. Under that ordinance, it is punishable with a 3-year imprisonment and an unlimited fine and even the death penalty for Ahmadis to simply call themselves Muslim or to call their mosques a mosque. As a consequence, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, the 4th Caliph, was forced to leave Pakistan. Today, Ordinance 20 is used to persecute minorities in Pakistan, including Christians and Hindus. Pakistan suffers the great ignominy of having codified and granted religious discrimination and persecution constitutional legitimacy. The Honourable Member is making an excellent speech and in fact touching on the nub of my intervention, which is, does he not agree that the real tragedy in Pakistan is that it's the very constitution and laws of Pakistan, particularly the blasphemy laws. جی ناظرین، آپ نے سنی، یہ کافی طویل اصل میں یہ جو ڈیبیٹ ہے، اور اس میں پھر باقی پارلیمنٹس کے ممبران نے بھی جماعت کی جو کارکردگی ہے دنیا بھر میں، جو جماعتی خدمات ہیں، اس کے بارے میں ذکر کیا. تو دنیا تمام اعتراف کرتی ہے اس بات کا کہ جماعت احمدیہ ایک پیسفل جماعت ہے، اور دنیا میں جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہے، انسانیت کام کر رہی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، اس کی مثال جو سی ہے آپ دوسری کمیونٹی کے ساتھ نہیں لگا سکتے. اور پاکستان میں بھی جو جماعت احمدیہ ہے وہ مسلسل اپنی جدوجہد میں لگی ہوئی ہے، اور جتنی بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ پاکستان ہی کر رہی ہے. پاکستان بننے سے لے کے اب تک جماعت احمدیہ کا کردار ہمیشہ مثبت رہا ہے، کبھی منفی کردار نہیں رہا ہے. کوئی ایسا جماعت احمدیہ کا آدمی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایسا الزام ہو کہ اس نے پاکستان کے لیے کوئی برائی کی ہو. ہاں، یہ ضرور کیا کہ پاکستان کا نام کو روشن کیا دنیا بھر میں، اور لوگ احمدیوں کو پاکستانی سمجھتے ہیں، اور دنیا کے اندر اگر کوئی مسلمان سمجھا جاتا ہے تو وہ احمدیوں کو سمجھا جاتا ہے. دنیا میں کہیں پہ اسلامک ایشو ہوتا ہے تو احمدیوں کو ہی بلایا جاتا ہے. اس سے بھی یہ بدقسمتی صرف پاکستان کی ہے، یہاں پہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں اتنے زیادہ کہ آنے والی نسل کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدترین کافر ہیں، اور نہ انہوں نے کبھی علم حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ کبھی بکس پڑھنے کی کوشش کی، نہ کبھی تحقیق کی. صرف اور صرف یہ کہ جی کافر ہیں، قتل کر دو. ان کو مولویوں نے جو سکھایا ہے وہی انہوں نے سکھایا ہے. ناظرین، یہ ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ مسٹر عمران احمد خان. انہوں نے جس طریقے سے یہ اپنی ذمہ داری، آئینی ذمہ داری برٹن میں ادا کی، ان کے شکر گزار ہیں. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر، جانے سے پہلے ہمارے چینل کا ضرور خیال رکھیے گا، تو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ تک تازہ بتازہ ویڈیوز پہنچتی ہیں.